ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اسلام آباد ڈاکٹر اختر علی بندیشہ سے کہ وہ سٹارٹ کریں اور ہمارے سارے پارٹیسپینٹس کا تعارف بھی ہوگا اور ساتھ ہم آپ کو اپنا موقع بھی پیش کریں گے. سر اختر علی بندیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. ایک تو آپ رمضان المبارک میں اور دوپہر کے وقت تشریف لائے ہمارے اس کو پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے. بہت مشکل ہوتا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے, لیکن آپ کی بہت بہت مہربانی. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے یہ آپ کو پتہ کہ پورے پاکستان میں ہے. ہماری سینٹرل پی ایم اے جو ہے کراچی ہے, جو قائد اعظم نے جس کا افتتاح کیا تھا, تو باقی پورے شہروں میں ہے. اسلام آباد میں ہمارے الیکشن کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے اور ہم لوگ اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ اس میں کامیاب ہوئے تھے. میں کارڈیالوجسٹ ہوں بیسیکلی, ہم پروفیسر کارڈیالوجی ان پیمز, اور میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں اور ڈاکٹر اجمل ہیں, اور باقی سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر لبا ہیں, اور باقی ہمارے جو سارے کے سارے عہدیداران ہیں تقریباً اس میں سے کافی سارے ہیں, 13-14 کے ہیں باقی ایگزیکٹو ممبرز, اور ہمارے جو امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ میاں صاحب بھی اور باقی لوگ بھی وہ بھی آ رہے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, لیکن کیونکہ یہ ٹائم کم تھا اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جلدی اپنے ایشوز جو باتیں ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو بھی پارٹنر بنانا چاہتے ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے افیکٹ کر رہے ہیں, ہم سب کو کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, آپ کو بھی کر رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور پریویس گورنمنٹ میں بھی ہم یہ چیزیں کافی ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. جو کام انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ان کی نیت ڈیفینیٹلی. سر آپ آ جائیے, پروفیسر رشید صاحب آ جائیں, پروفیسر میاں رشید صاحب جو ہے ہمارے امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ ہیں. تو گورنمنٹ ساری کی ساری لوگوں کے بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور جو بھی وہ سٹیپس لیتے ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن جو پریویس گورنمنٹ نے پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا, جو پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کی جگہ پہ تھا, اس میں مشاورت نہیں کی گئی, نہ تو لیجسلیٹر سے کی گئی, جلدی میں بلز منظور کیے گئے, اور نہ ہی جو اسٹیک ہولڈرز تھے, ڈاکٹرز, کمیونٹی, ٹیچرز, ٹیچنگ ہاسپٹلز, کالجز, اسٹوڈنٹس کے ایشوز, اور یہ ساری چیزوں کو نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ریزرویشنز ان کے اوپر تھیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے ایف ایم ٹی لے آئے یہاں پہ پیمس میں, جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے وہ اٹونومس کر دیا ہاسپٹل کو. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح ہو. بورڈ آف گورنرز کو بنا کے اس طرح سے ایک طرح سے پرائیویٹ کر دینا, اور سارے کے سارے فیصلے, کیونکہ یہ ایک ہی ہاسپٹل تھا جس نے کہ پورے علاقے کو, نہ صرف اسلام آباد پنڈی بلکہ پورے گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر تک اور میاں والی تک, اور بڑے بڑے ایریاز جو ہیں یہاں پہ کور ہوتے ہیں. تو غریب لوگ آتے تھے, علاج کرتے تھے, اس میں ہمیں بہت ساری ریزرویشنز. پھر جو ایم ٹی آئی میں جو بورڈ تھا وہ اس میں انہوں نے نان ٹیکنیکل لوگ بٹھائے جن کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہیلتھ کو کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ سارے کے سارے ہم نے ایشوز پہلے بھی ریز کیے تھے, ابھی بھی ریز کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ بنی ہے تو وہ اس چیزوں کے اوپر غور کرے, اور ہم اس کو اوور ویلمنگلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, پی ایم سی کو بھی اور ایم ٹی آئی کو بھی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم کرنی ہے انہوں نے وہ جلد سے جلد کریں, اور یہ بل ریووک کریں. جو بھی ٹیکنیکل ریزنز ہیں اور جو پوائنٹس ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جو نئی کمیٹیاں بن رہی ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں, سینٹ کی ہیں, یا ہیلتھ کی ہیں, یا ان بل کی ریفارمز کے اوپر ہیں, تو اس میں پی ایم اے کو بھی اسٹیک ہولڈر بنایا جائے اور کوئی ممبرشپ کے, تاکہ ہم اپنے پوائنٹس ریز کر سکیں. پی ایم سی کے مسائل جو ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے, وہ بہت ہی گریو ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایسا بل بنایا کہ جس میں کوئی سمجھ ہی نہیں کہ کون بندہ جو ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. انہوں نے یہاں پہ ٹھیکیداری والا سسٹم شروع کر دیا, اور بڑے بڑے کانٹیکٹ اپنی من پسند کمپنیوں کو دے کے, جو بچوں سے آپ کو پتا جو ایف ایس سی پاس کر کے تو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں,
اس میں کوئی 1.5-2 لاکھ اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتا ہے. سو ان سے بڑی بڑی فیسیں کر دیں, 5-6 ہزار روپیہ, سو اربوں روپے جمع کر لیے. حالانکہ جو اسٹوڈنٹس جو ایڈمٹ ہونے تھے وہ چند ہزار ہوتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے اس میں یہ کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت کی خرابی تھی اس میں جو لوگ تھے پی ایم سی میں, کہ انہوں نے جو پاسنگ مارکس تھی جو پہلے 60% سے زیادہ جس کے بھی ہوتے تھے وہ ایڈمیشن کا ایلیجبل تھا. اگر وہ میرٹ میں آ جاتا گورنمنٹ کے تو گورنمنٹ کا میڈیکل کالجز میں ہو جاتا تھا, اگر اس میں نہیں آتا تھا تو وہ اب پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی 65% جو ہے وہ کم از کم لے تو پھر وہ ایڈمیشن کا اہل ہوئے گا چاہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج ہو. لیکن اب دیکھیں جو اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں, جو بلوچستان کے بچے ہیں, وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اسکول سسٹم میں پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس سے ایک تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا کہ وہ 65% اگر ان کا 64% ہے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے. پھر یہ ہوا کہ میڈیکل کالجز میں فارن گریجویٹس کی سیٹ ہوتی تھی جہاں سے باہر سے جو اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ پڑھتے تھے اور ڈالرز لے کے آتے تھے. اب جب جن نے پرسنٹیج بڑھائی تو ہمارے بچے جو پہلے تھوڑا چین کے میڈیکل کالجز میں جا رہے تھے, آذربائیجان کے اور فلانے مختلف روس میں جاتے تھے, اب وہ ایک دم سے تعداد بہت زیادہ ہوگی. سو 10-12 ہزار اسٹوڈنٹس اس سال کامیاب وہاں پہ ایڈمیشن نے باہر کرایا آذربائیجان میں. اب اسے کروڑوں ڈالر کا جو ہمارا جو فارن ایکسچینج تھا وہ باہر گیا بجائے اس کے اندر آتا. اور وہ جو میڈیکل کالجز ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ زیادہ تر جو انڈین لوگ ہیں انہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ, اور بڑی میک شفٹ ارینجمنٹس میں, کوئی بڑے ہائی فائی میڈیکل کالجز بھی نہیں. ان کو پی ایم سی ریکگنائز کر رہی ہے کہ جو وہاں سے پڑھ کے آئے گا ہم اس کا ایگزام لے کے اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے, جو بڑی خطرناک بات تھی. دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہمارے اپنا میڈیکل کالجز تھے سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی, ان میں ہزاروں کے حساب سے سیٹیں ابھی تک خالی ہیں. انہوں نے اتنا کمپلیکس ایڈمیشن سسٹم بنایا, ایک تو پرسنٹیج بڑھا دی وہ لوگ نہیں کر سکے, اور ایک ان کا سسٹم ایسا تھا کہ ایک لسٹ بن گئی پورے پاکستان میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پنجاب کے علیحدہ ایڈمیشنز ہوتے تھے, سندھ کے علیحدہ ہوتے تھے, اسلام آباد کے علیحدہ ہوتے تھے, بلوچستان کے علیحدہ. تو پی ایم سی نے صرف اور ان کے پیچھے تھا کہ پیسے کمائیں بس, کہ جی سارے اسٹوڈنٹس کو. مطلب یہ پیسوں کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ جو آبجیکٹو ہے, ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے, پروفیشنلز ہیں, آپ سب پروفیشنل ہیں, ہم پروفیشنل ہیں, ہمارا کام سب سے امپورٹنٹ ہے, پیسہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اور پھر پی ایم سی کو یا پی ایم ڈی سی جو تھی یہ کبھی بھی غریب نہیں رہی ہے, تو اس کو اربوں خربوں کی کھیپ میں ڈالنے کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مقصد کیا تھا. اس سارے اس کا پی ایم سی ایز اے ریگولیٹری باڈی, پھر انہوں نے اپنی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز تھیں وہ انہوں نے ادھر ادھر شفٹ کر دی, کہا جی ایچ ای سی کرے گا, یہ کرے گا, اور پیسے یہ لے رہے. سو اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ ہوتا تھا پہلے کہ پورے پاکستان سے صوبوں کی سیٹیں تھیں ڈاکٹرز کی, پروفیسرز کی, جو پرانے سینئر ایجوکیشنسٹ ہوتے تھے, میڈیکل ایجوکیشنسٹ, وہ پی ایم ڈی سی کا حصہ بنتے تھے تاکہ پالیسیز, اور پھر ہم نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جو ورلڈ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ جو پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ مینٹین رہیں, وہ تاکہ ہمارے جو گریجویٹس یہاں سے پاس ہوں تو ان کو یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جائے ہماری ڈگری کو, اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں اور زر مبادلہ کما سکیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھ سکیں. اب جب نان ٹیکنیکل لوگ, ایک وکیل صاحب جو علی رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ بن کے وہ سارا انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا پی ایم سی کو, اب اس کا کوئی لیول نہیں ہے کہ وہ باہر نہ ہی اس کو کوئی لیفٹ کرائیں گے. جو ورلڈ باڈیز ہیں ایجوکیشن کی, جو ریگولیٹرز ہیں, یورپ, لنڈن, ہمارا اسپیشلی انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, سعودی عرب, یو اے ای, ان کے ساتھ بڑے ہمارے اسٹرانگ ریلیشن شپ, اور باقی بھی بڑے اس میں وہ بنائے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے ریلیشن شپ بریک ہو گئے ہیں. اس سے ہماری ڈگری جو ہے وہ انڈر ویلیو ہو گئی, باہر ہم کام نہیں کر سکتے, لوگوں کو جا کے اپنے ایگزام دینا پڑتے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے اپنے میڈیکل کالجز جہاں جن کی ڈگری کو ایم بی بی ایس کو یو کے میں وہ کیا جاتا, ریکگنائز کیا جاتا جی ایم سی رجسٹریشن کے لیے, اور کالج آف فزیشین سرجن جس نے 50 سال لگا کے
60 سال لگا کے تو اپنی ایک اسپیشلائزڈ میڈیکل ایجوکیشن میں جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں اس کے لیے اپنی جگہ بنائی تھی، ان کو انہوں نے انڈرمائن کیا کہ جی سی پی ایس پی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی خراب کر دی انہوں نے. تو یہ اتنے سارے مسائل انہوں نے کریٹ کیے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو پی ایم سی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو 2012 میں جو تھی پی ایم ڈی سی کا جو بل تھا اس کو کیا جائے، تاکہ لوگ جو سینئر پروفیسرز ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں، وہ اس کے افیئرس کو چلائیں، اور اس میں سے یہ پیسے ویسے والا معاملے جو ہیں ان کو نکالا جائے، اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے، ان کے جو ایڈمیشنز ہیں، سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور فرسٹ آنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. بچیاں ہیں ہماری، اب وہ بچے بچیاں اپنے 90% 95% نمبر لیتے ہیں ایف ایس سی میں، اور یہ اپنی من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دے کے اس میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب یہ تو ان کا فورینسک آڈٹ ہو تو پتہ چلے کہ وہ کتنا سٹینڈرڈ کا ایگزام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے اتنے ہزار اسٹوڈنٹ جو پاس ہو گئے. اگر اتنے 65,000 اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے تھے تو 3,000 4,000 سیٹیں خالی کیوں ہیں پڑی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے سسٹم جو ایگزام لینے کا بھی. پھر بچے جو ایڈمیشن لے لیتے ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے ایم بی بی ایس کر لیا، پھر انہوں نے کہا جی ہمیں اور پیسے دیں، آپ ایک لائسنسنگ ایگزام پاس کریں. پی ایم ڈی سی کے ساتھ یا پی ایم سی کے ساتھ جب بچہ فرسٹ ایئر میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ رجسٹر ہو جاتا ہے. اس کے سارے ایگزامز کے فرسٹ ایگزام، سیکنڈ ایگزام، تھرڈ ایگزام، فائنل ایگزام، وہ سارے کے سارے رزلٹس جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں پی ایم ڈی سی کو جا رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے ایگزام سسٹم ہے وہ پی ایم ڈی سی ان سب کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے سارا کا سارا. اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ جی آپ نے ایم بی بی ایس پاس کر لیا، آپ ایک اور ایگزام پاس کریں، اس لیے کہ 5-6 ہزار روپیہ اور ان سے لیں اور پھر وہ جمع کر لیں. اس کو کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کو پی ایم سی کا؟ سو یہ بڑے ایشوز تھے جس کے اوپر یہ ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کے تھرو پورے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو بچیاں جو ہیں جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ ہم پیغام دے سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ ہم مل کے اس کو کمپین چلائیں. ہاسپٹل میں گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا تھا، آپ سب لوگ آتے تھے کہ جی ہمارا فلانا رشتہ دار آ گیا یا ہمارے گاؤں کا بندہ آ گیا، بہت غریب ہے، اس کا علاج کریں. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس سے کیا پرمیشن لیں اور کیسے کریں، بہت سارے وہ ایشوز ہیں. سو یہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے انٹینشنز ٹھیک ہوگی لیکن ان کے یہ اسٹیپ ٹھیک نہیں تھے. تو یہ مین باتیں تھیں. میاں صاحب اگر کوئی، کیونکہ ہمارے بہت سینئر پروفیسر ہمارے استاد بھی ہیں اور یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں پی ایم اسلام آباد کے بھی، اور پی ایم ڈی سی کے بھی ممبر رہے ہیں، اور یہ ساری جو ریفارمز وغیرہ ہیں اس کا حصہ رہے ہیں. کچھ بات اگر سر آپ کرنا چاہیں پلیز. آپ نے کافی بتا دیا. جو انفارچونیٹلی جو سر ادھر آ جائیں، انفارچونیٹلی جو آپ ادھر آ جائیں شاہ صاحب، گزشتہ سیٹ ادھر آ جائیں. اس نے ہیلتھ کو، پاکستان میں ہیلتھ کو، نوشیروان برقی صاحب جو ان کے کزن تھے جو امریکن سٹیزن ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ 10 دنوں کے لیے آتے تھے، ہر مہینے میں 3-4 دن کے لیے آتے تھے، اور یہاں سارا سسٹم اوپر نیچے جس کے چوتھے دن واپس چلے جاتے تھے. تو وہ امریکن، ہمارا جو زیادہ تر ہمارے جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ برٹش لیبلڈ ہے اور برٹش سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہے. امریکہ میں انشورنس سسٹم ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، وہاں پر میڈیکل کالج اس طرح سے نہیں ہے، نہ ان کی انسپیکشن ایسے ہوتی ہیں. یہ جو کریبین آئی لینڈز ہیں وہاں پر بیسک سائنسز کے کالج بنے ہوئے ہیں، وہ 2.5-3 سال پڑھا کے اس کے بعد وہ ہسپتالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور امریکہ میں، اور وہ لوگ امتحان دے کے اس کے بعد ECMFG دیتے ہیں، ایک امتحان ہے انٹرنیشنل ان کا، اس کے بعد وہ سسٹم میں داخل. تو پاکستان میں جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ بہت اسٹرانگ گورنمنٹ تھی اور ہمارے میکسیمم ڈاکٹر اس کے سپورٹر تھے. 40 کے قریب MNA اور سینیٹرز ہیں، انہوں نے حلف لیا تھا کہ ہم نے پی ایم سی بل منظور نہیں کرنا، لیکن کسی ایک MNA کی کسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین روتا تھا کہ جی ہم نے کسی کو ویٹ ہی نہیں کیا.
कि इतने कवानीन बन गए जिसको स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव ही नहीं किया। जब कानून अप्रूव हो गया FATF के चक्कर में 15, 20, 30 MNOs को आउट कराया गया और ठप्पा लगा लिया गया कि 2 कवानीन मंजूर करने थे, इन्होंने कहा और भी लाएं, ठप्पे लगाएं फटाफट, वो मंजूर, उसमें ये भुगतान हो गया, एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बिल बना और ये PMC एक्ट बना। तो ये एक्ट इस तरह से बनाए गए हैं। तो हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इनको रैशनलाइज किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए और आवाम के बेहतरीन मुफाद में यहाँ पर चीज़ों को बनाया जाए। देखें, उसमें सिर्फ 3 डॉक्टर हैं, वो भी उनकी मर्जी के हैं जो उनको सूट करते थे। बाकी उसमें माशाल्लाह, अब मैं इस तरह से नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी भी खातून है जिसका विकीपीडिया पे लिखा हुआ है कि शी इज़ डांसर और सिंगर, और वो भी मौजूद है वहाँ। मेडिकल एजुकेशन को वो के मालिक भी मौजूद हैं, 3-4 और बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनका के कोई तल्लक नहीं बनता मेडिकल एजुकेशन के साथ और इवन एजुकेशन के साथ। तो ये वो उन्होंने डिसीजन किए हैं, सारे के सारे कट कॉपी पेस्ट किया है चीज़ों को, जहाँ से कोई चीज़ मिल गई, और ज़्यादातर चीज़ों की इन्होंने लोड शेडिंग की है। हमारी बड़ी इनसे मीटिंग हुई, बहस हुई, तो ये कहते थे हम एक्रेडिटेटर है ही नहीं, हम सिर्फ लाइसेंसिंग बॉडी हैं। लाइसेंसिंग बॉडी बहुत बनी होती हैं, बड़ा छोटा लेवल होता है लाइसेंसिंग बॉडी का। एक्रेडिटेटर बॉडी इंटरनेशनल होती है। हमने वैक्यूम दिया है, हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेक होल्डर थे, हम उसको गवर्न कर रहे थे। उसकी एग्जीक्यूटिव जो है शिप जो है वो पाकिस्तान के पास थी, इंडिया उसका मेंबर नहीं था। बांग्लादेश बाद में मेंबर बना, इंडिया बाद में मेंबर बना, और पाकिस्तान ने एशियन होने के नाते उनको सपोर्ट करके एक इंटरनेशनल सेटअप में लेके आए। लेकिन हमसे वो कहीं पीछे थे। अब इसमें आके हमने वैक्यूम दिया है इस जैसे मुल्कों को, और जब इन्होंने 60 से 65% किया कि यहाँ पर एंटी टेस्ट में 65% जरूरी है। एक रात के अंदर 11 कॉलेज खुले हैं किर्गिस्तान में, वो बड़े इस तरह बड़े बड़े हॉल लेके उसके अंदर 1000 2,000 बच्चा दाखिल करते हैं। सबके ओनर्स इंडियन है। यहाँ पर ऑफर की गई कि जी आप भी आए, हमें सिर्फ नाम दे दें, हम आपको 50% शेयर होल्डर रखते हैं। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर हमारे उनके शेयर होल्डर बने हुए हैं। तो उनकी कोशिश है कि यहाँ के कॉलेज बंद हों, यहाँ का स्टैंडर्ड ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाया जाए। डेंटल कॉलेज बंद हों। अब डेंटल कॉलेज में बच्चा ऑप्ट करता है 60 और 65 के दरमियान। सिंध में लोगों के 50% मार्क्स होते हैं, 50-60 के दरमियान। बलूचिस्तान में 50% भी नहीं होते, चूंकि वहां पर ना टीचर अवेलेबल है, ना इंग्लिश उनको कोई प्रॉपर पढ़ाता है। तो वो सारे सिस्टम में चल रहे हैं, वो टीचर उन पे मेहनत करते हैं, फिर जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वो फिर इक्वेट होते हैं सारे के सारे। तो इन्होंने आके ये सिस्टम ऐसे बनाया कि बाहर को अप्रोच किया। 15 सीटें हर कॉलेज में, आप देखें 170 कॉलेज हैं, 15 सीट्स हर कॉलेज में होती थी, जिसमें के डॉलर्स में पेमेंट होती थी, और वो बाहर के लोग पाकिस्तानी ओवरसीज या जो फॉरेनर्स हैं वो आते थे उनमें पढ़ने के लिए। इन्होंने उनको बंद कर दिया, वो सीटें खत्म कर दी। अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला आता था उसको ब्लॉक करके उधर का रास्ता खोल दिया, फ्लड गेट खोल दिया जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। इस वक्त 15,000 स्टूडेंट, जो इनकी अपनी रिपोर्ट है, वो इस साल दाखिल हुए हैं सिर्फ मेरिट हाई होने की वजह से। यहाँ 65%, वही बच्चा किर्गिस्तान चला जाए तो 20% वाला भी जा सकता है। उसको अख्तियार है कि सेकंड ईयर के बाद यहाँ आके इसी कॉलेज में वो दाखिल हो सकता है, ना उस पर कोई MD कैट लागू होता है। जी सर। अच्छा सर, क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब ये PMC बन रही थी तो ये कहा गया कि शायद हमारे डॉक्टर्स की डिग्री का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं रही। तो क्या आप PIMS का मामला हो या PMC का मामला हो, या इसको सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं या इसको चैलेंज कर रहे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं कि ये वापस किए जाए? अगर वापस किए जाएंगे तो कानून का एक तरीकाकार है, तो आप क्या करेंगे इस पे? मुतालबा ही कर रहे हैं। हम एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनको दोबारा जो लेजिस्लेशन जो है वो की जाए प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से कि होनी चाहिए थी। 35 एक्ट आपको पता है कि 35 एक्ट धक्के से मंजूर कराए गए हैं। एक स्पेशल टेक्निक के साथ एक लॉट ऑफ MNA जो है वो आउट की जाती थी। उस वक्त बड़े खुश होते थे हम कि जी हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। हम चाहते थे कि ये सेटअप और साल 2 साल चले, ताकि इस तरह धक्के से कवानीन बनते रहें। उसमें पैमरा के कवानीन भी हैं, उसमें साफियों के खिलाफ कवानीन भी हैं। तो वो एक जबर और धौंस वाला जो सिलसिला था, उसके सबसे ज्यादा विक्टिम डॉक्टर लोग हैं, प्रोफेशनल हैं,
गवर्नमेंट जॉब पे हैं, ड्यूटी करते हैं, फुर्सत नहीं मिलती कि अस्पताल से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकें, प्रोटेस्ट भी कर सकें। साफी तो बोलते हैं, मीडिया इनके पास है, लेकिन जितने ही आप विक्टिम हैं उससे ज्यादा हमारी मेडिकल कम्युनिटी विक्टिम है। बहुत ज्यादा रुस्वा किया गया, जलील किया गया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में हुआ है कि मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, सीटें खाली हैं, लोग पैसे झोली में भर के ले रहे हैं कि जी हमें दाखिला दें, लेकिन वो दाखिल नहीं हो सकते। आपने जो बात की थी ना, आपने जो बात की कि ये डिग्री का जो है ना स्टैंडर्ड नीचे जा रहा, ये बिल्कुल फजूल बात है। अब तो होएगा क्योंकि अब हमारा नाम ही ख़त्म हो गया ना, PMDC नहीं रही, एक नया नाम पूरी दुनिया में। अदरवाइज़ ये देखें कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में हमारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से गए उनकी इल्यूमिनाई बनी हुई हैं, हज़ारों लोग, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आप भी एक जर्नलिस्ट, आप जानते होंगे कि जो अमेरिकन इलेक्शन है उसमें जो मेडिकल कम्युनिटी है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो इतने इफेक्टिव हैं। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं विद अमेरिकन्स वो इतने कांग्रेसमैन के साथ डॉक्टर्स के थ्रू बन रहे हो। सो अगर हमारी डिग्रियां इतनी कमज़ोर थीं तो वो लोग वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे कैसे चले गए, और अब भी जा रहे हैं। अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉब्स वगैरह के इशू हैं, डॉक्टर्स की इतनी जॉब्स नहीं होती, लोग एग्ज़ाम देते हैं 6 महीने बैठ के, MBBS के बाद हाउस जॉब किया, उसके बाद 6 महीने बैठ के उनका एग्ज़ाम दिया, अमेरिका गए, सिस्टम में दाखिल हो गए, एंड देन दे गेट। अब इनने जो ये NLE की बात थी, अब अमेरिका में अगर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एंड पे लिया जाता है ना तो उनने पूरा एक जॉब सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो बच्चा पास करेगा उसको प्लेस कर देते हैं जॉब्स में फलानी जगह पे। हमारे सिर्फ एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम देते हैं, जॉब उसके बाद ढूंढते रहें या अपना क्लिनिक बना के, हट्टी बना के बैठे हैं। ठीक, जो बेरोज़गारी का जो लेवल है पाकिस्तान में, बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस का, सिर्फ डॉक्टरी की नहीं बात कर रहा हूँ, इंजीनियर्स भी, ग्रेजुएट्स भी, अपना जो अप्लाइड साइंसेस दूसरी हैं उसमें भी, तो लोग डॉक्टरी में मेरिट इसलिए ज़्यादा हाई है कि लोग फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं या एग्ज़ाम्स दे के तो बाहर चले जाते हैं। अभी हमारे जो बच्चे दूसरे साइंसेस में आ रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह की, तो वर्ल्ड हैज़ बिकम फ्लैट फॉर देम। वो यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका में उनकी क्लाइंटल है और काम कर रहे हैं और डॉलर्स कमा रहे हैं, ये वो। सो हमारा डॉक्टरी तो हमारी तो बहुत अच्छी डॉक्टरी रही है, और हमारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने कहा है कि ग्रेजुएट्स की डायरेक्ट जो है GMC के साथ रजिस्ट्रेशन होती कि, और ये रेसिप्रोकल होता है, हम उनकी करते थे, और वो तो ये चीज़ें। चॉइस साहब बात की स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स तो उस वक्त पामी भी थी, और पामी इस PMC के साथ शामिल थी और उनकी मर्जी से बनी। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने बात की कि PMC को ख़त्म किया जाए, PMC को अभी उनकी कौंसिल को ख़त्म किया हाई कोर्ट में, तो आप लोग हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? और तीसरा आपने FMTI की बात की, तो FMTI जिस वक्त नाफिज किया जा रहा था उस वक्त PMA क्यों नहीं कोर्ट्स में गई? सर पामी का भी, और देखिए जी, पामी, मैं खुद पामी का अहदेदार हूँ। पामी के बहुत सी चीज़ों में PMC पामी को बड़ा सूट करता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे उसकी मुखालफत। पामी को PMC सूट करता है क्योंकि जब ये आए नए तो इन्होंने इस तरह की बात की कि आप अपना काम करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें। तो उनका टारगेट था MD कैट, ये वो, बिलियंस का ठेका, 10 साल का ठेका एक ही वक्त में दे दिया एक ही फर्म को, तो अरबों रुपए का ठेका था। तो वो उनका ख्याल था कि आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, हम आपके काम में। लेकिन पामी का एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त, वो मीडिया मैन है, और चौधरी अब्दुर्रहमान, तो वो पामी का, YDA का, PMA का और जो डॉक्टर थे यंगस्टर, इनका अलायंस हुआ। तो उन्होंने ये तहैया किया था कि हमने अलायंस को नहीं तोड़ना। फिर हुआ ये कि निचले लेवल पे YDA से भी उनका कंप्रोमाइज हो गया और तमाम लोगों से कंप्रोमाइज हो गया, पामी से लड़ाई जारी रही। उसका नतीजा ये है कि वो इनमें क्लैश हुआ। ओरिजिनली जब ये बनी, और अब इनकी सीटें खाली हैं, उस वक्त ये एक पेज पे थे, और इनका ख्याल था, ये कहते थे कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इनकी चीजों में। लेकिन जब ये अलायंस बन गया सबका, तो उसमें आके फिर इनका क्लैश हुआ, जो कि अभी तक जारी है। PMDC बहाल हो, PMDC ओरिजिनल फॉर्म में बहाल हो। डेंटिस्ट को उसमें से डी जानबूझ के निकाला गया है, और ये कहते थे कि हमने डेंटल कॉलेज बंद कर देने हैं, इनके बकौल डेंटल कॉलेज सब स्टैंडर्ड है। असल ये था कि ये निचली लाट जो है ये बाहर जाए। डॉक्टर साहब, कितनी करप्शन हुई होगी PMC में या PMDC के
دیکھیں یہ فگر تو اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا کرپشن کا. میرا خیال کوئی جو اس طرح کی جو باڈیز جو ہیں جو اس چیز کو میئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے پیلڈاڈ ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے جو مختلف ہیں, یا پھر ایف آئی اے وغیرہ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہوتا ہے ڈیٹا. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے مینشن کیا کہ ایگزام لینے کے لیے انہوں نے ایک باڈی جس کو وہ دیا کانٹریکٹ دیا, وہ بعد میں وہ ختم ہو گیا کورٹ کے انوالومنٹ کے اوپر یہ وہ, کیونکہ اس میں کوئی مسائل تھے. سو مسائل رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ اگر 15,000 اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں اور ہماری 5 یا 6,000 سیٹیں ہمارے میڈیکل کالجز کی خالی رہ رہی ہیں, تو اٹ از کرپشن. یہ کرپشن صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں وہ نوٹ دکھائیں کہ جی اتنے پیسے ہم نے سامنے لیے ہیں یا وہ لیے ہیں, لیکن کیونکہ ہم پروفیشنل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ مسائل ہیں ایڈمیشن پروسیس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, اور اس میں جو ہے مسائل وجہ اس کی جو ہے پی ایم سی کے جو ایکٹ ہے وہ ہے, اور جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں وہ ہیں. تو یہ مسائل ہیں اس میں. اور پی ایم ڈی سی بڑا اچھا, جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے پرنسپلز ہوتے تھے جو اس کے ممبرز ہوتے تھے, جو ہائیلی پروفیشنل میڈیکل ایجوکیشنسٹ تھے, وہ پالیسی بناتے, وہ انٹریکٹ کرتے تھے انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کرتے تھے. اب ہم نے اس کو ایک پیسے کمانے والی رجسٹریشن کر کے کرنے والی تو بات وہ نہیں ہے نا, وہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. کلپریٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کون ہے. یہ جو ایکٹ ہے دس از دی ریزن, کیونکہ اس میں مسائل ہیں اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جو پی ایم ڈی سی کا جو ایکٹ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اگر کوئی اس میں کوئی چینجز لانی بھی ہیں تو وہ ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹس کرنی ہے یا جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کریں اس کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ وہ کہیں گے جی یہ ختم ہو گیا. وہ جو چیزیں اس میں اچھی ہیں اس کو رہنے دیں, جو خراب ہیں اس کو نکال دیں. نام ہم تو پی ایم ڈی سی, کیونکہ ڈینٹل کو یہ بالکل ہی اگنور کر رہے تھے. پھر تیسرا یہ کہ ایک جو میں نے کہا ہے کہ ایک ہسٹری ہوتی ہے نا, اب جہاں پہ بھی جائے گی ایک ڈگری ہماری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ڈاکٹر لے کے جائے گا, اس کا سرٹیفکیٹ ہوئے گا امریکہ میں. وہ جانتے ہیں کہ 1947 سے یہ چل رہا ہے. اب یہ نہیں وہ کہیں گے یہ پی ایم سی کیا ہے, کوئی نیا اور یہ آٹونومس باڈی بنا دی نا, اب یہ کمیشن بنا دیا. کمیشن اور کونسل میں فرق ہے. کونسل میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں صرف وہ بیٹھ سکتے ہیں. جو کمیشن ہے اس میں جیسے میاں صاحب نے بتایا ہے کہ نان پروفیشنل لوگ اس کو چلاتے ہیں. تو ہم کیوں اس کو نان پروفیشنلز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. میڈیکل ایجوکیشن, آپ مجھے بتائیں آپ کس ڈاکٹر کو اپنا مریض دکھانا چاہیں گے جس کے اوپر آپ کا فیض ہوئے گا کہ یہ اچھا کام کر سکتا ہے؟ مجھے اگر باتیں بہت زیادہ آتی ہیں تو میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے پتہ ہے میرے سسٹم میں کہ کون سا ڈاکٹر اپنے کام میں بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم ڈاکٹر جو ہیں بہت اچھے لیول کے اوپر ہوں. اس کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ اب ٹھیک ہے خان صاحب, اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کریں اینڈ یو بیکم ممبر آف دا پی ایم سی, آپ اس کی کون سی سائڈ کو ٹھیک کریں گے؟ آپ جو نان میڈیکل سائڈ ہے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو میڈیکل ایجوکیشن میں بچوں کے لیے کون سا کریکلم بنانا ہے, کس طرح سے دنیا میں کریکلم ہے جو ہماری ڈگری کو ریکگنیشن دیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں. اب میں کارڈیالوجسٹ ہوں, ہم جو ٹریٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہماری شیئرنگ ہوتی ہے کانفرنسز میں. اب مجھے بتائیے, ایک سٹینٹ ہم یہاں پہ بناتے ہیں بیئر میٹل سٹینٹ, سادہ سٹینٹ جو ابھی ہم بنا رہے ہیں, وہ آج سے 20 سال پہلے دنیا میں بند ہو گیا. اب وہ اگر میں اس کا ڈیٹا لے کے جاؤں گا کہ میں اپنے مریضوں کو وہ ڈال رہا ہوں تو وہ مجھے ماریں گے کہ یار تم یہ جو چیز جس کے بند ہو جاتے تھے سٹینٹ, اس وجہ سے تو ہم نے اس کو ڈرگ لوٹنگ میں کنورٹ کیا. سو میرا مطلب ہے کہ دس از اے ورلڈ وچ از این انٹرنیشنل ورلڈ. یہ ہم ایک آئیلینڈ میں نہیں رہ سکتے ہیں. ہمیں وہ پالیسیز بنانی چاہیے میڈیکل ایجوکیشن میں اسپیشلی, ہماری فیلڈ بھی ہے اور اس کا ڈائریکٹ کنسرن انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے. اب پریونشن جو ہے ڈیزیز کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. ہارٹ اٹیکس ہم کتنے لوگوں کو سٹینٹ ڈالیں, کتنے کو بائی پاس کریں. لوگوں میں سوسائٹی میں یہ چیزیں لانا کہ کیسے ہارٹ اٹیکس کو بچایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کتنا کام کیا ہے پی ایم سی کر سکتی ہے.
یہ جو کیونکہ وہ ان کا لیول نہیں ہے نا, ان کا کام نہیں ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورے دوں کہ آپ جرنلزم میں اس طرح سے کریں تو یہ آپ کا کام ہوئے گا, یا میں کسی وکیل صاحب کو مشورہ دوں کہ آپ قانون کو اس طرح سے چلائیں گے تو یہ کیسز بڑے اچھے ہو جائیں گے اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بڑا ٹھیک ہو جائے گا. میرے میں وہ ہے ہی نہیں, اور میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. اب سپر اسپیشلائزیشن کا ٹائم ہے کہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں آپ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو کے آگے جائیں جرنل سے. تو ہم یہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ نان پروفیشنل جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. پی ایم سی میں نان پروفیشنلز ہیں تو ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. اور ہاں جی ایکٹ کو وہ ریپیل ہی ہونا ہے, اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں, لیکن وہ کمیٹیز بنتی ہیں, وہ سارا لیجسلیٹرز کا کام ہے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اس لیجسلیشن ورک میں جو ہے ہمارا بھی ان پٹ لیا جائے, جو پروفیشنل ہیں جن کے سٹیکس ہیں ہیلتھ میں, لوگوں کے علاج میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی. اچھا جب بات کی ڈینٹل کے شعبے کی کہ اس کو نکال دیا گیا, تو جب صدارتی آرڈیننس آیا تو صدر پاکستان خود ڈینٹل ڈاکٹر ہیں, تو ان کو کیوں نہیں کیا لایا اس وقت؟ دیکھیں اس پہ یہ صاحب اس پہ ہمیں آپ کو ایک منٹ یار, ہم بھی جانتے ہیں رات کو ہم سے یہ مائک یہ چیزیں کہاں سے مینیپولیٹ ہوئی ہیں. رینوویٹ بیٹر ٹھیک ہے, یہاں پہ لوکل ان پٹ تھا ہی نہیں. جس طرح پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا گیا, جس طرح اسٹینڈنگ چلے وہ ہمارا وہ نہیں ہے مینڈیٹ ہمارا, اس میں نہیں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں باہر سے ہوئی اور جس طرح کی گئی تو یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایک میس بن گیا بجائے اس کے کہ یہ اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے یا وے فارورڈ. اور ہم یہ اس کو جو ہے نا جنرل کوئی وہ پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتے ہیں. ہم پھر وہی ریکویسٹ کریں گے آپ لوگوں سے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ جو بات ہم نے آپ کو جو میسج دیا ہے جس میں ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, وہ یہ ہے کہ ہم میڈیکل ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو اور لوگوں کی جو کیئر ہے اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے, ان سے وہ ان پٹ لے, پی ایم اے سے لے. اگر ہم کوئی غلط بات کریں نہ مانیں, اور جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی ایکسیس ہوتی ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ روز ان سے ملتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں, یہ وہ سارا. سو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی ہے اس میں کوئی ریزن ہے تو اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم کسی پولیٹیکل ایشو میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ فلانی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی, فلانی کیا کر رہی تھی. آخری کوسچن, آپ کا اگلا اسٹریٹجی کیا ہوگی, لاہے عمل کیا ہوگا, اور علی رضا کا نام لینے سے کیوں وائٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو نام لیا علی رضا صاحب کا کہ وہ اپنا وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ اپنا وکیل ہیں اور وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. برکی صاحب کا بھی اوائڈ نہیں کر رہے, لیکن میں اس کو پرسنل ایشو نہیں بنا رہا. ہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کا آگے کیا ہے, ہم ایک تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کمپین کریں گے اس کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو لیجسلیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ میں ہائرارکی میں لوگ ہیں ان سے ہم ملاقاتیں کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے, جو پریشان ہیں, جو اس چیز کو سفر کر رہے ہیں, تو وی ول بی پارٹ آف دیم ٹو ایکچولی. ایک آخری پوائنٹ جو رہ گیا ہے اس میں, وہ جو اسپیشلسٹ کی جو ایجوکیشن ہے جس کو پوسٹ گریجویشن کہتے ہیں, وہ سیٹیں ختم ہو گئی تھیں. جو بچے پارٹ 1 ایم بی بی ایس کیا, اس کے بعد ایف سی بی ایس پارٹ 1 کر کے اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, ان کے ہسپتالوں میں سیٹیں نہیں تھیں. ان کی سیٹیں ہم کہتے ہیں بڑھائیں. سر ایک منٹ, ایک لاسٹ بات کائنڈلی. ایک تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کا ٹائم اسکیل پروموشن اور ان کا پراپر سروس اسٹرکچر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کووڈ رسک الاؤنس تھا, بہت شکریہ جی. ہیلو, کووڈ رسک الاؤنس جو تھا وہ جو ہمارا پینڈیمک تھا کووڈ کا, وہ چلا ہے فیبرری 2022 تک. وہ رسک الاؤنس ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیا جائے فیبرری 2022 تک. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم اے گورنمنٹ آف پاکستان سے توقع کرتی ہے کہ ہماری جو جائز مطالبات ہیں, جو پریزیڈنٹ صاحب نے, ہمارے فاؤنڈر پریزیڈنٹ نے, ڈاکٹر محمد اجمل اور سب لوگوں نے آپ کو کنوے کیے ہیں, اس کو گورنمنٹ سیریس لے گی. اور ہم گورنمنٹ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ان کو پراپر وے میں کنسیڈر کر کے جو بھی ہماری جائز ڈیمانڈ ہیں, جو ہم نے ڈاکٹرز کی بینیفٹ کے لیے اور ہماری کمیونٹی کی بینیفٹ کے لیے, اسپیشلی پیشنٹس کی کیئر کے لیے کی ہیں, اس کو پراپر کنسیڈر کر کے اس کے اوپر پراپر لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا رمضان میں آنے کا. اچھا